فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے میں تفسیر الکوثر جلد 100 میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اس کا پارٹ نمبر یہ 16 ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی تاخیر کر سکتے ہیں نہ جلدی۔ تشریح کلمات اجلن کسی چیز کی مقررہ مدتوں کے معنوں میں ہے۔ ساعتاً اجزائے زمانہ میں سے ایک جز کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات ہر قوم و ملت کے لیے عروج و زوال ہوتا ہے۔ ہر زوال و عروج کے پیچھے اس کے علل و اسباب ہیں۔ یہی سنت الہی ہے جس کا قرآن میں اکثر حوالہ دیا جاتا ہے کہ جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے، اور اللہ کا حقیقی حکم حقیقی انداز سے طے شدہ ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم برائیوں کے ارتکاب میں حد سے گزر جاتی ہے تو اس بدکار قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے ہم کئی بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ کسی قوم نے اپنے نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا، نبی نے وہ معجزہ پیش کیا اور لوگ نہ مانے تو ان پر عذاب علیم نازل ہوا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ پیج نمبر 206 میں پڑھ رہی ہوں۔ اگر قوم راہ حق پر ثابت رہتی تو اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا۔ اگر یہ لوگ جیسے لکھا ہے کہ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اور انہیں یہ سمجھا دیں کہ اگر یہ لوگ اس راہ پر ثابت قدم رہتے ہیں تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے۔ امت مسلمہ کے اس کلی قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے کہ امت مسلمہ اللہ کے کلی قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے، عروج و زوال کے اس قانون کی زد میں رہے گی، البتہ امت مسلمہ پر عذاب نازل نہ ہوگا، کیونکہ اس امت کے رسول عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ رہا امت مسلمہ کی عظمت کا سوال، یہ ممکن ہے بلکہ اس وقت وقوع پذیر بھی ہے کیونکہ یہ زوال اس کے علل و اسباب کی وجہ سے آتا ہے، اور جب کہ اس کے علل و اسباب موجود ہوں گے تو زوال کا آنا لازمی ہوگا۔ لہذا زوال ان علل و اسباب سے پہلے آ سکتا ہے، نہ علل و اسباب آنے کے بعد تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ زوال طبیعی امکانات پر ہوگا کے طور پر ہوگا۔ طبیعی مکافات تاخیر پذیر نہیں ہوتے، اور کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ زوال کے علل و اسباب میں سے خیانت، بد نظمی، کاہلی اور اپنے عوام پر ظلم ہے۔ قانون فطرت اور مکافات عمل میں نظم و ضبط کا معجزانہ دخل ہے کہ دنیا کا بدترین ظلم بھی اگر ایک نظم و ضبط کے ساتھ کیا جائے تو وہ ظلم محسوس ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ جدید مہذب اور تعلیم یافتہ جاہلیت نے یہی کیا ہے کہ اقوام عالم پر ظلم اور زیادتی کی منظم انداز میں چنانچہ جدید مہذب اور تعلیم یافتہ جاہلیت نے یہی کیا ہے کہ اقوام عالم پر ظلم اور زیادتی ایک منظم انداز میں جاری رکھی ہوئی ہے۔ مصر کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ظلم پہلے بد نظمی کا شکار تھا، اب اس کی نوک پلک درست کی گئی تو یہ ظلم منظم ہو گیا ہے۔
قرآن قوموں کے زوال کے درج ذیل اسباب کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 1، صالح افراد امت اگر ملک کے تدبیر و امور میں شریک اور مشیر رہیں تو یہ قوم ترقی کی راہوں پر گامزن رہتی ہے، لیکن جب صالح افراد بے بس، فرما بردار اور بے اختیار رہیں تو غیر صالح اقتدار والوں کی حوث رانی کو آزادی مل جاتی ہے۔ وہ اس قوم کو غیر ذلت تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ کسی امت اور قوم کے مقدرات پر چند خاندانوں کا تسلط قائم ہو جائے تو اس صورت میں تمام قدروں کو پامال کیا جاتا ہے اور جرائم کے سامنے کوئی روک تھام نہ ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا کہ وہاں پر برے منصوبے بناتے رہیں، اور در حقیقت وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ اہم نکات: افراد کی طرح قوموں کی بھی عمریں ہوتی ہیں۔ جس طرح بعض صحت اور نفسیاتی اصولوں پر عمل کرنے سے فرد صحت مند ہو جاتا ہے اور عمر لمبی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اصولوں پر عمل کرنے سے قومی ترقی کرتی ہے، اس پر عمل ترک کرنے سے قومیں ہلاکت میں پڑ جاتی ہیں۔ نمبر 2، مادی تنزل و ترقی کا دار و مدار مادی علل و اسباب پر ہے۔ ایمان و عبادات کے اپنے اثرات ہیں، یہ چیزیں مادی علل و اسباب کی جگہ نہیں لیتی۔ فصل کے لیے تسبیح و عبادت کھاد کا کام نہیں دے سکتی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنایا کریں تو اس کے بعد جو تقوی اختیار کریں، اصلاح کریں، بس انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ محزون ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں وہی اہل جہنم ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیات: قوموں کی اجل اور مقررہ مدت کے ذکر کے بعد انبیاء کی تکذیب، یہ پیج نمبر 208 ہے کہ قوموں کی اجل اور مقررہ مدت کے ذکر کے بعد انبیاء کی تکذیب و تصدیق کرنے والوں کا ذکر آیا ہے۔ فمن اتقی، انبیاء علیہ السلام ان کی طرف دستور حیات لے کر جب آئے تو اس دستور عمل پر عمل کرنے والے امن و آتشی اور نجات و فلاح کی زندگی کریں گے۔ بس جو تکذیب رسول سے اپنے آپ کو بچائے وہ اصلاح نیک عمل بھی کرے تو اس صورت میں اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ والذین کذبوا، تکذیب، تکبر و سرتابی کرنے والے ناکام و نامراد ہوں گے۔ چنانچہ قریش بنی ہاشم کے ایک یتیم کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہود عربوں کو اتباع کو عار سمجھتے تھے اور دیگر اقوام نژادی تکبر کے حوالے سے اسلام کو نہیں مانتی تھی۔ اہم نکات: نمبر 1، تقویٰ و اصلاحی دارین میں ذریعہ امن ہے۔ نمبر 2، تکبر، کفر و تکذیب اور ظلم کا اصلی سرچشمہ ہے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیت کی تکذیب کرے؟ ایسے لوگوں کو وہ حصہ ملتا رہے گا جو ان کے حق میں لکھا ہے۔ چنانچہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی قبض روح کے لیے آئیں گے تو کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اب وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ پیج نمبر 209 ہے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے
نمبر 1 فمن اظلم، سب سے زیادہ ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنے والے 2 گروہ ہوں گے۔ اور اس کے نمبر 1 کے بعد پھر ایسا سمجھیں کہ نمبر 1 جو یہ بیان ہوا ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ وہ الف ہے ممن افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والے مشرکین اپنے عقائد و اعمال میں بہت سی باتوں کی اللہ کی طرف سے جھوٹی نسبت دیتے تھے۔ اور کذبا بے آیات الہی کی تکذیب کرنے والے پہلے گروہ سے ظلم بھی سرزد ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کوئی گروہ افتراء کا ارتکاب نہ کرے مگر تکذیب کا ارتکاب کرے۔ یہ دونوں گروہ ارتکاب ظلم میں سب سے بدتر صورت میں ہے۔ نمبر 2 اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، اس جگہ الکتاب سے مراد بعض کے نزدیک عذاب ہے اور بعض کے نزدیک لوح محفوظ ہے۔ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہی ان کو حاصل ہوگا۔ دیگر بعض کے نزدیک الکتاب سے مراد نوشتہ تقدیر ہے۔ اس پر اگلا جملہ قرینہ ہے، یعنی اس بنا پر آیت کے معنی یہ بنیں گے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں وہ حصہ ملتا رہے گا جو ان کی قسمت میں لکھا ہے، چنانچہ جب ہمارے فرستادہ فرشتے ان کے قبض روح کے لیے آئیں گے تو وہ حصہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3 اس صورت میں آیت کی تفسیر اس طرح ہو سکتی ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کو دنیا میں وہ کچھ ملتا رہے گا جو ان کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ وہ مقدر اللہ کا قانون علل و اسباب ہے، اور اللہ کا قانون علل و اسباب غیر جانبدار ہے۔ ایسا نہ ہوگا کہ ان کے کفر کی وجہ سے علل و اسباب اپنی قدرتی اثر نہ دکھائیں۔ طبیعیاتی قوانین کی دفعات کافر و مسلمان کے لیے یکساں ہیں۔ نمبر 4 یہ یکسانیت اس وقت ختم ہو جائے گی جب ان کی قبض روح کے لیے ہمارے فرستادہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے۔ وہاں سب سے پہلے یہ سوال ہوگا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن غیر اللہ کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ جواب میں کہیں گے خود ساختہ چیز تھی، اب پتہ چلا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ مرنے سے پہلے قبض روح کے موقع پر حقائق سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 6 وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پردہ اٹھنے کی وجہ سے وہ اپنے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ اہم نکات: نمبر 1 ممکن ہے دنیا میں تسخیر طبیعت پر کافر محنت زیادہ کرے اور مومن سے زیادہ کامیابی حاصل کر لے۔ نمبر 2 طبیعیاتی قوانین غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ نمبر 3 بدبختی اور خوشبختی کا فیصلہ قبض روح کے موقع پہ ہو جاتا ہے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ فرمائے گا تم لوگ جن و انس کی ان قوموں کے ہمراہ داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی اپنی ہم خیال جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والی جماعت پہلی کے بارے میں کہے گی ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آتش جہنم کا دوگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سب کو دوگنا عذاب ملے گا لیکن تم نہیں جانتے۔ تشریح کلمات: اختہا الف خیتے مثل ہم مسلک، دارکو دال رے کاف اصل میں تدرار کوا ہے، تا دال میں ادغام ہو گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کو پا لینا، ایک دوسرے سے ملحق ہونا۔ تفسیر آیات: نمبر 1 کافر لوگ جب آخری زندگی میں داخل ہوں گے تو ان کی آپس کی مخاصمت، ایک دوسرے سے برات اور ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنے کا ذکر ہے۔ یہ کلیہ ہے کہ کسی جماعت کو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس شکست و فضیحت کی ذمہ داری آپس میں ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔
نمبر 2، اہل جہنم کی مخاصمت تو اس قدر شرمناک ہوگی کہ اپنے ہم مذہب اور ہم مشرب لوگوں پر نفرین کریں گے، اس پر دگنے عذاب کی خواہش کریں گے، کیونکہ یہ لوگ خود گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ جواب ملے گا، سب کو دگنا عذاب ملے گا۔ گمراہ کرنے والوں کے اپنے گناہ اور جن کو گمراہ کیا ان کے گناہ بھی ان کی گردن پر ہوں گے۔ گمراہ ہونے والوں پر ایک اپنا گناہ، دوسرا گمراہ کرنے والوں کے حمایتی بننے کا گناہ ہوگا۔ یہ ہے پیج نمبر 211۔ جو شخص اچھی بات کی حمایت و سفارش کرتا ہے وہ اس میں حصہ پائے گا، اور جو بری بات کی حمایت و سفارش کرتا ہے وہ بھی اس میں کچھ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، آخرت کے انواع عذاب میں سے ایک عذاب ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت ہے۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ ان کی پہلی جماعت دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہ تھی، بس تم اپنے کیے کے بدلے عذاب چکھو۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وقالت اولاہم، پیروں نے اپنے مریدوں سے کہا، یعنی جس جماعت کو دگنا عذاب دینے کا مطالبہ ہوا تھا، اس جماعت کا بھی یہی موقف ہے کہ گمراہ ہونے اور دوسروں کے لیے گمراہی ورثہ میں چھوڑنے میں بھی تم ہماری طرح ہو۔ نمبر 2، وما کان لکم علینا من فضل، تم کو ہم پر جرم کی کمی میں کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، ہمارا عذاب دگنا ہو اور تمہارا نہ ہو، ہم دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، لہٰذا تم کو کوئی بڑائی ایسی حاصل نہیں ہے کہ تمہارا عذاب کم ہو اور ہمارا عذاب دگنا ہو، لہذا تم بھی دگنا عذاب چکھ لو۔ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں جانا اس طرح محال ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا اور اڑنا ہوگی، اور ہم ظالموں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تشریح کلمات: یلجا، واو لام جیم داخل ہونے کو کہتے ہیں، سمے سین میم تنگ سوراخ جیسے سوئی کی ناک اور کان کا سوراخ، غواش غین شین واو اڑنا۔ تفسیر آیات: نمبر 1، کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کا مطلب ممکن ہے یہ ہو کہ ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ عمل صالح کے بارے میں فرمایا ہے پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر چلے جاتے ہیں اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق ممکن ہے کہ آیت کا مطلب یہ بنے کہ دنیا میں ان کافروں کے اعمال اور دعا وغیرہ کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور آخرت میں ان لوگوں کا جنت میں جانا بعید از مکان ہے۔ ممکن ہے کہ آسمان کے دروازے نہ کھلنے کا مطلب جنت میں داخل نہ ہونا ہو۔ اس تفسیر کے مطابق وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ کا جملہ پہلے جملے کے لیے وضاحتی جملہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حتیٰ یلج الجمل، الجمل اونٹ کو کہتے ہیں، اور الجمل حرف جیم پر پیش اور میم پر شد کے ساتھ موٹے رسے کو کہتے ہیں۔ ابن عباس کی قرات میں یہی تلفظ آیا ہے، اور بعض اہل تحقیق کا موقف یہ ہے کہ اونٹ اور سوئی کے ناکے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لہٰذا الجمل سے رسہ مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ اول تو اس موقف کے لیے مشہور قرات کو چھوڑ کر ابن عباس کی قرات کو اختیار کرنا پڑے گا، اور قرات الجمل کے ساتھ رسہ مراد لینا درست نہیں ہے۔ ثانیاً اونٹ مراد لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں سوئی کا ذکر کسی چیز کے سینے اور جوڑنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔
کہ رستہ زیادہ مناسب ہو، بلکہ یہاں کافروں کے جنت میں جانے کو بعید از مکان بتانا مقصود ہے۔ چونکہ سوئی کے چھوٹے سے سوراخ سے اونٹ جیسے بڑے حیوانات کا گزرنا محال ہے، لہٰذا یہاں پر جمل سے مراد اونٹ مراد لینا مناسب ہے۔ چنانچہ عربی محاورہ ہے کہ میں اس کام کو کوے کے سفید ہونے اور تارکول کے سفید چمکدار ہونے تک نہیں کروں گا۔ شاعر نے کہا ہے کہ جب کوا سفید ہو جائے اور تارکول دودھ جیسا ہو جائے اس وقت میں گھر والوں کے پاس جاؤں گا۔ یعنی کسی بات کو بعید از امکان بتانا مقصود ہو تو یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ سن کر آپ کو بھی ہنسی آئے گی کہ جب کوا سفید ہو جائے اور تارکول دودھ جیسا ہو جائے اس وقت گھر والوں کے پاس جاؤں گا۔ یہاں کافروں کا جنت میں جانا اس طرح عدل الہی کے منافی اور ناممکن ہے، جس طرح اونٹ جیسی عظیم الحبسہ چیز کا عظیم الجثہ چیز کا سوئی کے ناکے سے گزرنا عملاً ناممکن ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، جس طرح مومن کا جہنم میں داخل ہونا محال اور عدل الہی خلاف ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں داخل ہونا بھی اللہ کے حتمی فیصلے کے خلاف اور ناممکن ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ اور ایمان لانے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم کسی کو نیک اعمال کی بجاوری میں اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، والذین آمنوا، ایمان کے ساتھ عمل صالح بجانے والے اہل جنت ہیں۔ نمبر 2، لا نکلف نفسا الا وسعها، سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ تمام اعمال صالح بجا لائے جائیں تو جنت ملے گی، کیونکہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا ہے۔ جس قدر عمل صالح بجا لانا آسانی سے ممکن ہو اور جس میں عسر و حرج لازم نہیں آتا، اسی مقدار میں عمل صالح بجا لانے والے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ پیج نمبر 214 ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، وہ تھوڑے اعمال کو قبول اور بڑے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں میں موجود کینے نکال دیں گے، ان کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور اگر ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ ہمارے رب کے بغیر یقیناً حق لے کر آئے، اور اس وقت ان مومنین کو یہ ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں ہے جنہیں تم بجا لاتے رہو۔ تشریح کلمات: غلن، غیر لام لام، کینہ و عداوت۔ تفسیر آیات: نمبر 1، اہل ایمان کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے اگر دنیا میں ان کی آپس میں کدورت ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ان کدورتوں اور عداوتوں کو صاف کر دے گا، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی اور کیف سرور محسوس کریں، کیونکہ جس سے عداوت ہو ان کو دیکھنے سے اذیت ہوتی ہے۔ جنت میں کسی قسم کی اذیت نہ ہوگی اور احباب کے ساتھ بیٹھنے سے لطف اندوز ہوں گے۔ نمبر 2، وما كنا لنهتدي، عرصہ آخرت میں قدم رکھنے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ اللہ کی ذات ہی سرچشمہ ہے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی اور ضمیر، وجدان، عقل، فرشتے اور انبیاء کے ذریعے ہدایت کا سامان فراہم نہ ہوتا تو آج جنت کے اس درجے پہ فائز ہونا ممکن نہ تھا۔ نمبر 3، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ انبیاء و مرسلین اللہ کی طرف سے جو کچھ پیغام لائے وہ سب مبنی برحق تھے۔ نمبر 4، ونودوا ان، جنت میں ہر مکلف کے لیے مخصوص درجہ مقام موجود ہے جس کا مستحق
ایمان و عمل کے ذریعے بنتا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور عمل صالح نہیں کرتے وہ جنت کے اس مقام کو کھو دیتے ہیں۔ یہ میں پیج نمبر 215 پڑھ رہی ہوں۔ یہ مقام اہل ایمان و تقویٰ کو مل جاتا ہے، اس لیے اہل ایمان کو جنت کے وارث بھی کہتے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، دنیا و آخرت دونوں میں عمل ہی انسان کی تقدیر کا تعین ہوتا ہے۔ نمبر 2، جنت میں مختلف افراد اور مختلف فرقوں کے درمیان موجود کدورتیں دور ہو جائیں گی۔ نمبر 3، ممکن ہے 2 افراد یا 2 فرقے جو آپس میں کدورت رکھتے تھے دونوں جنتی ہوں۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ اور اہل جنت اہل جہنم سے پکار کے کہیں گے کہ ہم نے وہ تمام وعدے سچے پائے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیے تھے۔ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تو ان دونوں کے درمیان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو لوگوں کو راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آخرت کے منکر تھے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، اہل جنت اہل جہنم کو پکاریں گے، یعنی ان دونوں میں مکالمہ ہوگا۔ یہ مکالمہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے آراف کی جگہ ہوگا، جہاں اہل جنت و اہل جہنم نے اپنا راستہ لینا ہے۔ اس مکالمے کا مضمون یہ ہے کہ اہل جنت اپنی کامیابی پہ فخر کرتے ہوں گے کہ وہ تمام وعدے سچے پائے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیے تھے، اور ساتھ میں یہ تمسخر بھی ہوگا، کافروں کیا تم بھی اپنے رب کے وعدوں کو تم نے سچ پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اہل جنت اللہ کی نعمتوں پر فخر کریں گے اور کافروں کے ساتھ تمسخرانہ لہجے میں بات کریں گے، کیونکہ پیج نمبر 216 ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر تمسخر کرنا خود اپنی جگہ ایک مستحسن عمل نہیں ہے، تاہم ان لوگوں کے ساتھ تمسخر کرنے میں کوئی حرج نہیں جو خود دوسروں سے تمسخر کرتے رہے ہیں۔ ثانیاً اہل جنت اور اہل جہنم کے اس مکالمے سے اہل جنت کو نعمتوں کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے اور اہل جہنم کی حسرت و ندامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس مکالمے میں دونوں مستحقین کے لیے ثواب و عذاب دونوں موجود ہیں۔ نمبر 2، فَأَذَنَّ مُؤَذِّنٌ، اس موقع پر ایک اذان دینے والے نے اذان دی، یعنی اعلان کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی نے کوفے میں خطبے میں فرمایا، میں دنیا و آخرت دونوں کا مؤذن ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی وہ مؤذن ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بھی میں مؤذن ہوں۔ محمد بن الحنفیہ راوی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ مؤذن میں ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں قرآن میں علی علیہ السلام کے کچھ نام ایسے ہیں جو لوگ نہیں جانتے، ان میں سے ایک فاضلہ مؤذن بینہم۔ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل ذیل آیات۔ ابن مردویہ نے مناقب علی علیہ السلام میں روایت کی ہے کہ یہ مؤذن امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ملاحظہ ہو کشف الغمہ اربلی 321:1۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مشرکین سے برات کا اعلان بحکم خدا و رسول اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو دنیا میں کفر و ایمان کے درمیان ایک فیصلہ کن اعلان اور نتیجہ خیز اذان تھی۔ کفر و ایمان میں ہمیشہ کے لیے امتیاز کی اذان، حق و باطل میں ایک فیصلہ کن اذان، شرک کی نفی کرنے والی توحیدی اذان، رسول کی رسالت کی کامیابی کی اذان، اور حقیقی معنوں میں یہ فتح کی اذان تھی۔ آخرت میں ہونے والی یہ اذان اسی اذان مکہ کا تسلسل ہے، وہی حق والوں کی اذان، اہل جنت و جہنم میں امتیاز کی اذان، اب برات کی نہیں، ظالموں پر لعنت کی اذان۔ ایک نہایت فیصلہ کن اذان، تاریخ اذان کی سب سے بڑی اذان، سب سے آخری اذان، اذان ابراہیمی کے وارث کی اذان، البتہ دنیا کی اذان مشرکین سے برات کی اذان تھی۔
مگر آخرت کی اذان ظالموں پر لعنت کی اذان ہے۔ ظالموں کا دائرہ وسیع ہے۔ نمبر 3 بینہم، ان کے درمیان، یعنی یہ مؤذن ان دونوں فریقوں کے درمیان ہوگا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اصحاب اعراف کے بارے میں ذکر آئے گا کہ وہ ان کے درمیان ہوں گے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، روز قیامت کی فضیحت سے بچنے اور اہل جنت میں شامل ہونے کے لیے ظلم بر نفس، ظلم بر غیر سے بچنا ہوگا۔ نمبر 2، اذان ابراہیم، اذان براہت اور اذان لعنت تحریک توحید